الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم۔ سورہ عصر کی تفسیر چل رہی ہے۔ اس سورت میں اللہ پاک نے تمام انسانوں کے سلسلے میں فرمایا کہ سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں سوائے ان لوگوں کے جو چار کام کرتے ہوں۔ انسان خسارے میں کس طرح سے ہے؟ مفسرین کرام نے لکھا ہے ہماری زندگی دن بدن گھٹتی جا رہی ہے۔ ہماری زندگی کے لمحات کا اگر ہم نے فائدہ نہیں اٹھایا تو ہم خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں۔ ایک بڑے اللہ والے بازار سے جا رہے تھے۔ اللہ والے کسی بھی چیز کو دیکھتے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کو دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم اس میں دیکھتے ہیں۔ گلی میں راستے میں ایک درخت ہے، مثال کے طور پر ایک پیڑ ہے، راستے سے گزرنے والے مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک عام مسافر جب اس راستے سے جائے گا اس پیڑ کو دیکھے گا تو وہ اپنے حساب سے سوچے گا کہ اس درخت کے نیچے میں آرام کروں گا تو مجھے کتنا سایہ ملے گا، ہوا کس قدر مجھے ٹھنڈی آئے گی۔ ایک میونسپلٹی والا اس راستے سے جائے گا، اس پیڑ کو دیکھے گا، وہ اپنے حساب سے سوچے گا اس کے پتے کتنے جھڑیں گے اور مجھے کتنا صاف کرنا ہوگا۔ ایک سڑک اور روڈ بنانے والا اس راستے سے جائے گا، وہ اس پیڑ کو دیکھے گا تو یہ سوچے گا اس پیڑ سے راستے کو نقصان ہوگا یا نہیں، روڈ کہیں خراب تو نہیں ہو جائے گا۔ تو جو آدمی جس مینٹالٹی کا ہے وہ اس حساب سے سوچے گا۔ آپ کسی اسٹوڈنٹ سے پوچھیں اسکول میں کلاس میں جا کر کے یہ کتنا ہے، وہ اسٹوڈنٹ بولے گا یہ 2 ہے۔ اور بھکاری سے آپ جا کر کے پوچھیں یہ کتنا ہے، وہ بولے گا 2 روپیہ، وہ بولے گا 2 روپیہ، 2 روٹی، کیونکہ اس کو اسی کی ضرورت ہے۔ تو اللہ والے راستے سے جا رہے تھے، ایک برف بیچنے والے کو دیکھا، وہ برف بیچ رہا تھا اور بہت زور زور سے آوازیں لگا رہا تھا، آ جاؤ برف لے لو، آ جاؤ برف لے لو۔ ایک سیکنڈ کے لیے بھی وہ خاموش نہیں ہوتا۔ اس سے جا کر کے اللہ والے نے پوچھا، ارے بھائی جس کو لینا ہے آ کر لے جائے گا، تم نے کیوں اتنا ہلہ مچایا ہوا ہے، لے لو لے لو کر کے چیخ مار رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ حضرت یہ برف کی سلی ہے،
ایک ایک سیکنڈ میں دھوپ کی گرماہٹ میں یہ برف پگھلتا چلا جائے گا۔ اگر میں نے اس کو جلدی سے بیچا نہیں، فروخت نہیں کیا تو پھر میرا نقصان ہو جائے گا، اصل بھی مجھے ہاتھ نہیں آئے گا۔ اس لیے میں کوشش کر رہا ہوں کہ یہ جلدی سے بک جائے اور اصل بھی آ جائے، فائدہ بھی آ جائے۔ تو وہ اللہ والے کہتے ہیں جب اس آدمی کی بات کو میں نے سنا، فوراً میرے دل میں یہ سورہ عصر کا خیال آیا۔ سورہ عصر میں اللہ پاک نے فرمایا، اے انسان تو خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، تیری زندگی داؤ پر لگی ہوئی ہے، ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک منٹ، ایک ایک دن تیری زندگی سے گھٹتا جا رہا ہے۔ اگر تو نے اپنے وقت کو کام میں نہیں لایا، اپنی زندگی کو اچھے کاموں میں استعمال نہیں کیا تو پھر تم خسارے میں ہو، نقصان میں ہو، اور زندگی کا تم مکمل طور پر فائدہ اٹھانے والے نہیں ہو۔ تو اللہ پاک نے اس صورت کے اندر فرمایا کہ سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں سوائے وہ لوگ جو 4 کام کرتے ہیں۔ نمبر 1، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، اللہ پر ایمان رکھنے والے، اور اس کی تفصیلات کل میں نے بیان کی ہیں۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے۔ ہم مسلمان ہیں، مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہو گئے، کافی نہیں ہے۔ ہمارا نام ووٹر لسٹ میں مسلمان ہے، کافی نہیں ہے۔ جمعہ کی نماز پڑھ لیتے ہیں، عید بقرعید کی پڑھ لیتے ہیں، زندگی میں ایک مرتبہ حج کو جا کر کے آ جاتے ہیں، کافی نہیں ہے۔ بلکہ اللہ نے فرمایا عاملوا الصالحات، نیک کاموں کو کرتے رہیں، زندگی بھر اللہ کے احکام اور اس کے فرامین کو بجا لاتے رہنا، روزانہ کی ڈیوٹی ادا کرنا۔ نماز ہے، روزانہ 5 وقت پڑھنے والی ہے، چاہے طبیعت ٹھیک ہو نہ ہو، بیماری ہو، صحت ہو، خوشی ہو، غمی ہو، ایک ڈیوٹی سمجھ کر کے اس کو ادا کر کے رہنا، کچھ بھی ہو جائے، جیسا بھی ہو ادا کرنا۔ اور اللہ پاک نے نماز کو ایسا بنایا ہے، اگر آپ کو کھڑے ہونے کی طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر نماز پڑھو، کرسی پر نہیں، زمین پر۔ یہ کرسی تو غیروں سے آیا ہوا کلچر ہے جو مسجدوں میں آ گیا ہے۔ قیامت میں مسجد کے ذمہ داروں کو بھی پوچھا جائے گا، مسجد کے امام کو بھی پوچھا جائے گا، مسجد کے مؤذن کو بھی پوچھا جائے گا، اور آپ لوگوں سے بھی پوچھا جائے گا۔ اگر کوئی کام مسجد کے اندر شریعت سے ہٹ کر کے ہوتا ہے، ہر ایک کو جواب دینا ہوگا، ہر ایک کو حساب دینا ہوگا۔ مسجدوں کے اندر یہ کرسیاں، یہ سب غیروں سے آیا ہوا کلچر ہے۔ کوئی آدمی ایسا ہے بیچارہ جس کا پیر فولڈ ہی نہیں ہوتا، زمین پر بیٹھنا اس کے لیے امپاسبل ہے، اس کے لیے کرسی ہے۔ یا اتنا بوڑھا ہے کہ بیچارہ یہاں سے لے کر مسجد کے باہر تک جانے میں کئی منٹ لگاتا ہے، آرام سے چل کر کے جاتا ہے۔ اس قدر وہ کمزور ہے، بیٹھے تو اٹھ نہیں سکتا، اٹھے تو بیٹھ نہیں سکتا، ایسے مجبور بیچارے کے لیے کرسی ہے۔ اب جس کو دیکھو آ کر کے کرسی پر بیٹھ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب ان کو پیار سے سمجھایا گیا، مسئلہ بتایا گیا،
لیکن لوگ مانتے نہیں. کرسیوں پر کرسیاں, ڈزن کے ڈزن کرسیاں, دو دو تین تین آخری صف تک کرسیاں, کوئی پوچھنے والا نہیں, منع کرنے والا نہیں. منع کرو تو بحث کرتے ہیں, تم نہ کیا معلوم, یہ ہے وہ ہے کر کے. اب ہم بھی خاموش ہو جاتے ہیں, ہمارا کام ہم کر کے جائیں گے. ہمیں صرف آپ کی طرف نہیں دیکھنا, پورے محلے کی طرف دیکھنا ہے, پورے محلے کو فائدہ پہنچانا ہے. ایک آدمی کے بحث میں پڑھ کر ان سب کا کیوں نقصان کریں. دن بھر گاڑیاں چلاتے ہیں, دن بھر پورا محلہ ادھر ادھر گھومتے ہیں, مسجد میں آتے ہی کرسیوں پر بیٹھ جاتے ہیں. ایک دن تو اللہ کی قسم بڑا دل دکھ ہوا. بچے جو ہے فجر کی نماز کے بعد جس ٹیبل پر قرآن رکھ کر کے سبق پڑھتے ہیں, بعض لوگوں کو میں نے دیکھا اس کے اوپر بیٹھ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں. اس کو اتنا بھی کامن سینس نہیں ہے کہ یہ قرآن رکھنے کے لیے ہے, تیرا پیچھے کا حصہ رکھنے کے لیے نہیں ہے. اس کے اوپر بیٹھ کر کے وہ نماز پڑھ رہے ہیں, نیچے بیٹھ نہیں سکتے. اور پلاسٹک کے جو چھوٹے چھوٹے ٹیبل ہیں بچوں کے لیے لا کر کے رکھے ہیں, منگوایا اسپیشل سے, قرآن اس پہ رکھ کے پڑھو. اس کے اوپر لوگ بیٹھ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں. ذرا بھی کامن سینس بھی نہیں ہے. اس قدر معذور ہو گئے, گھنٹے گھنٹے کھڑے رہتے ہیں, گاڑیاں چلاتے ہیں, سارے کام کرتے ہیں, مسجد میں آتے ہی کرسیوں پر نماز پڑھنا. بہت افسوس کی بات ہے. کتنا سمجھایا جائے, لوگ مانتے نہیں. میری ذمہ داری ہے پیار و محبت سے سمجھا دینا کہ آپ لوگوں کی نماز نہیں ہوتی نہیں ہوتی نہیں ہوتی. ان لوگوں کی ہوتی ہے جو بیچارے زمین پر کسی بھی طرح بیٹھ نہیں سکتے, انتہائی کمزور ایسے لوگ ہیں, وہ کرسی پر پڑے, بے شک کوئی بات نہیں. جو لوگ سارے کام کر لیتے ہیں, بس نماز میں آ کر کرسی پر بیٹھ جاتے ہیں, ہماری کوئی ذمہ داری نہیں. بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ عمل صالح کرتا رہے, اچھے اعمال کرتا رہے. صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے, بلکہ اچھے اعمال کرتے رہنا پوری زندگی. نماز پڑھنا, روزہ رکھنا, زکوٰۃ دینا, حج ادا کرنا, جو جو ذمہ داری ہے اس کو نبھانا. پھر فرمایا اللہ نے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ, وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ یعنی لوگوں کو اچھی بات کا حکم کرنا اور بری باتوں سے روکنا. یہ بھی ذمہ داری ہے ہر انسان کی, ہر ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ صرف آپ اچھے کام کرتے رہیں نجات نہیں ہوگی. دوسروں کو بھی اچھا کام کرنے کو بولنا, دوسروں کو بھی برے کاموں سے روکنا. ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ سنایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا, جاؤ فلاں بستی کے اوپر عذاب نازل کرو. حضرت جبرائیل علیہ السلام گئے اس کو سزا دینے, عذاب نازل کرنے. وہاں ایک بڑے اللہ والے کو دیکھا, بہت نماز پڑھ رہے ہیں, دعائیں کر رہے ہیں, تسبیح پڑھ رہے ہیں. اللہ سے جا کر حضرت جبرائیل نے کہا, اے اللہ, تو نے جس بستی کو پلٹ دینے کا حکم دیا, جس بستی پر عذاب نازل کرنے کا حکم دیا ہے, اے اللہ اس میں تو ایک اللہ والا ہے. میں دیکھ رہا ہوں اس کو صبح سے نماز پڑھ رہا ہے, میں دیکھ رہا ہوں اس کو دعا میں لگا ہوا ہے, ذکر میں, تسبیح میں لگا ہوا ہے. اے اللہ, کیا وہ موجود ہے, اس کے باوجود عذاب نازل کروں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا, سب سے پہلے اسی کے اوپر عذاب نازل کر. سب سے پہلا عذاب
اسی کے اوپر نازل کر بعد میں گاؤں والوں کے اوپر۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ یہ تو تیرا نیک بندہ ہے، اس کے اوپر کیوں عذاب نازل کروں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ صرف اپنی عبادت کر رہا ہے، دوسروں کی فکر نہیں کر رہا۔ سمجھ گئے؟ یہ صرف اپنی عبادت کر رہا ہے، دوسروں کی فکر نہیں کر رہا ہے، دوسروں کو نماز کے لیے نہیں بولتا، دوسروں کو اچھے کام کرنے نہیں بولتا، دوسروں کو بری باتوں سے نہیں روکتا ہے، اپنا عبادت میں لگا ہوا ہے، اسی کے اوپر سب سے پہلے عذاب نازل کرو۔ تو ہم سب کیا ہے؟ خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہیں۔ اگر ہم نے دوسروں کو اچھی باتوں کا حکم نہیں دیا تو، اگر ہم نے دوسروں کو بری باتوں سے نہیں روکا تو ہم خسارے میں ہیں۔ ہمارے ہاتھ میں جتنا ہے اتنا کرنا۔ جیسے آپ باپ ہیں، یہ آپ کا بیٹا ہے، اگر یہ نماز نہ پڑھے آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ اس کو ڈانٹ سکتے ہیں، آپ اس کو مار بھی سکتے ہیں ہلکا پھلکا کہ نماز کیوں نہیں پڑھتا، پاکٹ منی آپ کٹ کر سکتے ہیں۔ اور ہم اگر ہیں اس بچے کو پیار و محبت سے نصیحت کریں گے، بیٹا نماز پڑھنے سے یہ فائدہ ہے، تو اللہ کا بندہ ہے، تیرے سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک سب اللہ کا دیا ہوا ہے، ہم اس کو پیار سے نصیحت کریں گے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو کچھ نہیں بول سکتے، جاؤ جاؤ تمہارا کام کرو، ایسے بولنے والے ہوتے ہیں۔ اس طرح کے لوگوں کو دیکھیں کہ وہ نماز کو نہیں آ رہے ہیں یا غلط کاموں میں مبتلا ہے، ہم ان کو کچھ بھی نصیحت نہیں کر سکتے، تو کیا کرنا؟ دعا مانگنا ان کے لیے، دل میں برا سمجھنا کہ اے اللہ یہ بندہ جو شراب پی رہا ہے، یہ جو نماز کو نہیں آ رہا ہے، یہ غلط کر رہا ہے، جس دن مجھے موقع ملے گا میں اس کو ضرور نصیحت کروں گا، آج نہیں کر سکتا، یہ بڑے پوسٹ میں ہے یا یہ بڑا ہے اور میں چھوٹا ہوں، میری بات یہ ٹھکرا دے گا یا مجھے ڈانٹے گا، مارے گا، اے اللہ اس کو ہدایت عطا فرما۔ تو ہمارے ہاتھ میں اگر ہے تو ہاتھ سے روکنا، زبان سے اگر روک سکتے ہیں تو زبان سے روکنا، زبان سے بھی روکنے کا موقع نہیں ہے تو دل میں اس کام کو برا سمجھنا اور اللہ سے دعا مانگنا۔ اگر ہم صرف اپنی عبادت کرتے چلے جائیں گے، اپنا کام کرتے جائیں گے، کافی نہیں ہوگا، بلکہ اللہ نے فرمایا تم خسارے میں ہو، تم گھاٹے میں ہو، نقصان میں ہو، تمہارا حساب ہوگا۔ تم کو اس لیے نہیں پیدا کیا گیا ہے کہ تم صرف اپنی عبادت کر کے آ جاؤ، نہیں، تمہارے اوپر ذمہ داری ہے، اپنے اولاد کی تربیت کرو، بیوی بچوں کی تربیت کرو، اڑوس پڑوس کی بھی تربیت کرو، جتنا تم سے ہو سکے ایک دوسرے کو اچھی باتوں کا حکم کرو اور بری باتوں سے روکو۔ پھر چوتھی بات اللہ نے فرمائی وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور ایک دوسرے کو صبر کرنے کی بھی وصیت کرو۔ صبر کرنا، کیونکہ یہ کام اتنا معمولی کام نہیں ہے۔ سامنے والے کو نصیحت کرنا کہ بھائی نماز پڑھ لو، کہ بھائی مسجد کو آ جاؤ، کہ بھائی تم جھوٹ نہ بولو، رشوت نہ کھاؤ، سود نہ کھاؤ، اس طرح کسی کو نصیحت کرنا معمولی بات نہیں ہے۔ لوگ جو ہیں لڑائی کرتے ہیں، اچھی بات بولنے گئے تو بھی لڑائی کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں، تو کیا آسمان سے ٹپک کے آیا کیا، تو کتنا پاک ہے، ایسا سب بولنے والے ہیں۔ تو یہ جو کام ہے نا دین کا کام، یہ ایسا کام ہے اس میں صبر ضروری ہے۔ پیغمبروں کو بھی نہیں چھوڑا لوگوں نے۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ساری دنیا میں تمام پیغمبروں میں سب سے زیادہ شریف ہیں، ان کو بھی لوگوں نے نہیں چھوڑا۔ وہ لوگوں کو پیار سے سمجھاتے، نصیحت کرتے، دعائیں مانگتے ان کے لیے، ایک ایک آدمی کے پاس 70 مرتبہ جاتے، لیکن لوگوں نے ان کے راستے میں کانٹے بچھا دیے، ان کے اوپر پتھر پھینکا گیا، لہو لہان کیا گیا، شہر سے باہر نکال دیا، 10 سال تک مکہ میں آنے نہیں دیا، مدینہ منورہ میں رہنا پڑا، سوشل بائیکاٹ ان کا ہوا، کھانا بند کر دیا گیا، پانی بند کر دیا گیا، ان کی زمینوں کو، جائیداد کو صحابہ کے سب چھین لیا گیا۔ یہ دین کا کام اتنا معمولی نہیں ہے، بہت سوچ سمجھ کر کے اس میں قدم رکھنا پڑتا ہے۔ تو قدم رکھنا ضروری ہے، ایک دوسرے کو نصیحت کرنا ضروری ہے۔ اس طرح نصیحت کرنے میں، بری باتوں سے روکنے میں، سامنے والا کچھ بول دے، سامنے والا غصے سے دیکھے، سامنے والا گالی دے دے، ہمیں کیا کرنا؟ صبر کرنا۔ ہمیں کیا کرنا؟ برداشت کر لینا کہ میں اللہ کی بات اس کو سنا رہا ہوں اور یہ نہیں مان رہا ہے، مجھے برا بھلا بول رہا ہے، کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ مجھے اس کا ثواب دے گا، اجر دے گا۔ تو مطلب یہ ہے کہ ہمیں ڈیفینڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دین کے کام میں بول رہا ہوں میں، دین کے کام میں، دین کے کام میں پیار و محبت کے ساتھ سمجھائیے۔ وہ نہیں مانتا، کوئی بات نہیں، چھوڑو، آ جاؤ۔ ہم تو پولیس کی طرح مقرر نہیں ہے نا، جہاں مقرر ہیں وہاں ہم اپنا کام کریں گے۔ بچوں کے اوپر ہم مقرر ہیں، ہم اپنے بچوں کو اسٹرکٹلی منع کر سکتے ہیں، عام لوگوں کو تو نہیں کر سکتے۔ پیار و محبت سے سمجھائیں گے، بھائی ایسا مت کرو، ایسا مت کرو، مان گئے تو ٹھیک ہے، نہیں مانے تو چھوڑو، اللہ تعالیٰ کو یہ جواب دیں گے۔ تو دین کے معاملے میں ہمیں صبر کی ضرورت ہے۔ سامنے والے نے اگر کچھ بول دیا، صبر کر لینا۔ دنیا کی زندگی ہے، ایک دن ختم ہو جائے گی، ساری گالیاں ہم نے جو سنی ہے اس کے بدلے میں جنت میں بہت ساری نعمتیں مل جائیں گی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے، اللہ پاک نے فرمایا سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں، سوائے وہ لوگ جو 4 کام کرتے ہیں۔ نمبر 1 ایمان لاتے ہیں، نمبر 2 نیک اعمال کرتے رہتے ہیں، نمبر 3 لوگوں کو اچھی بات کا حکم کرتے ہیں اور بری باتوں سے روکتے ہیں، اور نمبر 4 اس دین کے راستے میں ایک دوسرے کو اچھی بری بات سمجھاتے ہوئے کوئی تکلیف آئے تو صبر کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی صبر کرنے کی وصیت کرتے ہیں۔ تو ہمیں یہ 4 کام اپنانا چاہیے، عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر جمے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری دنیا اور آخرت کو کامیاب فرمائے۔